السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، رحمت اللہ، آیت اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين،
من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم و عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین جے پور کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ سرزمین جے پور کے اس مبارک مقام میں یہ میری پہلی حاضری ہے، تو ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے اب تک سن رکھا ہے، جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ جے پور والوں، میرا بھی بچپن سے اپنا ایک مزاج رہا ہے۔ میں تقریر قبرستان میں کرنے کا نہیں، میدان میں کرنے کا عادی ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میرے سامنے میدانی حسینی کربلائی مجمع بیٹھا ہے، اس لیے کہ جوانوں میرا بھی اپنا مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ مجھے جس طرح یہاں بتایا گیا ہے کہ یہاں عالم اسلام کا سارا مجمع یہاں پر آ کر بیٹھا ہے، میرے شیعہ سنی سارے بھائی یہاں پر فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، اور دیکھو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرش اعضا پر آنے سے پہلے کوئی شیعہ تھا، فرش اعضا پہ آنے سے پہلے کوئی سنی تھا، مگر جب مجلس حسین میں آ گیا تو اب نہ کوئی شیعہ رہا نہ سنی رہا، جو یہاں آ گیا وہ حسینی ہو گیا۔ میرے سامنے اس وقت یہ سارا مجمع حسینیوں کا مجمع ہے۔ یہ بتائیے آخری آدمی تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ پوری توجہ کیجئے گا، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمیں اسلام کی کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ توجہ، کن لوگوں سے کہہ دو؟ مسلمانوں سے کہہ دو۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ سامنے مسلمان موجود تھے، یا پھر جملہ میں بدل کر کہہ دوں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب مسلمانوں میں جو ہیں، توجہ کیجئے گا، ان سبوں سے
کہہ دو، مولوی ہے تو مولوی سے کہہ دو، مفتی ہے تو مفتی سے کہہ دو۔ میں نے کہا پروردگار تو ڈائریکٹ خود آ کر کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا یہی تو بات ہے، مجھے ڈائریکٹ والوں کے چہروں پہ ڈائریکٹ تماچا مارنا ہے۔ آئے آئے مجھے بتانا ہے کہ تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ اللہ تم سے ڈائریکٹ آ کر کلام کرے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا قل میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اچھا ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی، ایسا کون سا انقلاب سا ارجنٹ معاملہ درپیش تھا کہ اللہ کو قرآن میں سورہ شورى میں اس آیت کو بھیجنا پڑا؟ آؤ میں ذرا آپ کو اس آیت کا شان نزول دکھاتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ دکھاتا ہوں۔ بھئی ہوا کیا کہ کچھ امیر مسلمانوں کا، دولت مند مسلمانوں کا ایک گروپ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اور ایسے ہی نہیں آیا، اونٹوں پر لاد کر سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات قیمتی کپڑے ریشمی ملبوسات یہ ساری چیزیں لاد کر لے کر آیا۔ آکے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوا، حضور نے کہا یہ سب کیا ہے؟ یہ جواہرات زیورات، یہ سونے چاندی ہیرے موتی ریشمی کپڑے قیمتی ملبوسات۔ تو آنے والے مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں جانور سے انسان بنایا، پھر انسان سے مسلمان بنایا، پھر مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، اور انہی صاحبان ایمان میں ایک کو سلمان بنایا۔ اللہ جانے جے پور کہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آنے والے مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں حیوان سے انسان بنانے میں، انسان سے مسلمان بنانے میں، مسلمان سے صاحب ایمان بنانے میں، اور صاحبان ایمان میں ایک کو سلمان بنانے میں، یا رسول اللہ آپ کو کتنی محنتیں کرنی پڑی، آپ کو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، آپ کو کتنی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، آپ کو کتنا غم اور درد اٹھانا پڑا۔ یا رسول اللہ جب آپ بچپن میں تھے تو آپ باپ کے شفقت سے محروم ہو گئے، آپ یتیم ہو گئے، عمر تھوڑی بڑھی تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے شہر سے نکالا گیا، یا رسول اللہ آپ کو مکے سے جلا وطن کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کو شہر بدر کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کو 3 سالوں تک شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا، یا رسول اللہ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، یا رسول اللہ آپ کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئی، یا رسول اللہ آپ کے رشتہ داروں کو ستایا گیا، آپ کے چاہنے والوں کو ستایا گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ نے ہم تک اسلام پہنچانے میں یہ جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، یہ جو محنتیں کی ہیں، ہم آپ کو ان محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جے پور والوں کہ ابتدائی دور کے مسلمان، اور چونکہ وہ زمانہ اول کے مسلمان تھے تو پھر مجھے کہنے دو کہ جب وہ دور اول کے مسلمان تھے تو وہ وہابی نہیں صحابی تھے۔ ہائے 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 جب وہ دور اول کے مسلمان تھے تو وہ بے شک صحابی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے آگے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک جو اسلام پہنچایا ہم آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جوانوں کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ اسلام ہمیں فری میں نہیں ملا۔ توجہ کیجئے گا، ہمیں اس اسلام کی اجرت دینی پڑے گی۔ اچھا ہمارے بھی کچھ بولے بھالے ذاکر ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب ان سے کہو کہ ہمیں رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ آیت پڑھیں گے تو آیت میں رسالت کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب ان سے کہو ہمیں کوئی اور کسی چیز کی اجرت نہیں چاہیے، یعنی کہ اگر ان کو اجرت دینا ہے تو فقط رسالت کی نہیں مکمل اسلام کی اجرت دیں، یعنی کہ جو کچھ ہم نے پہنچایا ہے ہمیں ہر چیز کی اجرت چاہیے۔ اسلام پہنچایا اسلام کی اجرت دینا پڑے گی، شریعت پہنچائی شریعت کی اجرت دینی پڑے گی، عبادت پہنچائی عبادت کی اجرت دینی پڑے گی، علم دیا علم کی اجرت دینی پڑے گی، حکمت دی حکمت کی اجرت دینی پڑے گی، فصاحت دی فصاحت کی اجرت دینی پڑے
پڑے گی، بلاغت دی بلاغت کی اجرت دینی پڑے گی، حکمت دی حکمت کی اجرت دینی پڑے گی، توحید پہنچایا اس کی اجرت دینی پڑے گی، رسالت پہنچائی اس کی اجرت دینی پڑے گی، قرآن پہنچایا اس کی اجرت دینی پڑے گی، آیتیں پہنچائی اس کی اجرت دینی پڑے گی، سورتیں پہنچائی اس کی اجرت دینی پڑے گی، شریعت پہنچائی اس کی اجرت دینی پڑے گی، قانون پہنچایا اس کی اجرت دینی پڑے گی، احکام پہنچایا اس کی اجرت دینی پڑے گی، کعبہ دیا اس کی اجرت، قبلہ دیا اس کی اجرت، نماز دیا اس کی اجرت، روزہ دیا اس کی اجرت، حج دیا اس کی اجرت، سجدہ دیا اس کی اجرت، شریعت دی اس کی اجرت، پورے اسلام کی اجرت دینی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں اجرت میں کیا لائے ہو؟ تو آنے والے مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اونٹوں پر لاد کر سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات زیورات قیمتی کپڑے ریشمی ملبوسات ہم آپ کے لیے اجرت کے طور پر لائے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کے بعد درود و سلام فرمایا کہ اے میرے حبیب اللہ کہتا ہے ان سے کہیے کہ اگر اجرت دینا چاہتے ہو تو ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہیرا نہیں چاہیے، موتی نہیں چاہیے، جواہرات نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، اگر دینا ہے تو ہمیں علی کی محبت دے دو، فاطمہ کی محبت دے دو۔ مل کر جس کا علی مولا ہے مکمل اسلام کی اجرت چاہیے۔ توجہ کیجئے گا اس دنیا میں کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی عزیزان گرامی، زمین خریدو گے اجرت دینی پڑے گی، مکان لوگے اجرت دینی پڑے گی، کپڑا لوگے اجرت دینی پڑے گی، اناج لوگے اجرت دینی پڑے گی، منرل واٹر لوگے اجرت دینی پڑے گی، حج میں جاؤ گے ویزا کی اجرت دینی پڑے گی، ایروپلین میں بیٹھو گے ٹکٹ کی اجرت دینی پڑے گی۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی، مولوی فری میں نہیں آتا، ذاکر فری میں نہیں آتا، شاعر فری میں نہیں آتا، نقیب فری میں نہیں آتا، یہ جو مائک لگا ہے فری میں نہیں لگا، اس کی اجرت دینی پڑے گی، یہ جو شامیانہ لگا فری میں نہیں لگا، اس کی اجرت دینی پڑے گی، یہ جو پنڈال لگا فری میں نہیں لگا، اس کی اجرت دینی پڑے گی، یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں فری میں نہیں، اس کی اجرت دینی پڑے گی۔ تو ہر شے کی ایک اجرت ہوتی ہے۔ تو اسلام کی اجرت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہو ہمیں ہمارے خاص رشتہ داروں کی محبت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے نا جے پور والوں کہ بھئی شبیر وارثی بھی ہر زمانے میں نیا نیا بم مارتا ہے، اس لیے کہ اب تک جو ذاکر آئے انہوں نے تو ترجمہ یہی کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے الا المودۃ فی القربى، انہوں نے ترجمہ کیا میرے حبیب ان سے کہو ہمیں ہمارے قرابت داروں کی محبت چاہیے، ہمیں ہمارے رشتہ داروں کی محبت چاہیے، مگر شبیر وارثی ترجمہ کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہو ہمیں ہمارے رشتہ داروں کی نہیں خاص رشتہ داروں کی محبت چاہیے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے یہاں علماء بھی بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھنا اگر آیت میں صرف قربہ ہوتا تو ترجمہ رشتہ دار ہوتا، مگر اللہ نے جب الف لام لگا دیا تو اب قربہ نہیں فی القربہ۔ اللہ اکبر۔ جو میرے نوجوان پہنچ گئے ان کو سلام، جو نہیں پہنچے ان کے لیے بتانا ضروری ہے، عربی کا قاعدہ ہے، صیغہ ہے، جہاں پر الف لام آ جائے وہاں عام چیزیں مراد نہیں ہوتی، خاص چیز مراد ہوتی ہے۔ بھائی شبیر وارثی بیٹھے بیٹھے کہے اگر میں کہوں کتاب تو کتاب سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جغرافی، ہسٹری، میتھ، سائنس، علم کیمیاء، رجال، منطق، حدیث پر اگر میں الف لام لگا کر کہوں الکتاب تو اب ہر کتاب نہیں، کوئی خاص کتاب مراد ہوگی۔
تو اللہ آیت میں فی قربا نہیں، اللہ نے الف لام لگا دیا فی القربا، یعنی خاص رشتہ دار۔ نہیں پہنچے جوانوں، اگر پہنچ جاتے اتنی آسانی سے تو میں کلکتے سے جے پور کس لیے آتا۔ چلو میرے ساتھ روش ادراک میں یاد رکھنا جوانوں، رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے۔ سارے میرے شیعہ سنی بھائیوں، رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عام رشتہ داری، ایک ہوتی ہے خاص رشتہ داری۔ فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، اور خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع۔ عام رشتہ داری یعنی جنرل ریلیشن شپ، خاص رشتہ داری یعنی اسپیشل ریلیشن شپ۔ عام رشتہ داری وہ رشتے جو ہم بناتے ہیں، خاص رشتہ داری وہ رشتے جو اللہ بناتا ہے۔ عام رشتہ داری جو ہم بناتے ہیں جیسے دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی ہے نا، جسے چاہے دوستی کر لیں، جسے چاہے دوست بنا لیں، ہماری مرضی، جسے دوست بنا لیں، غریب کو بنائے، امیر کو بنائے، جاہل کو بنائے، عالم کو بنائے، کمزور کو بنائے، طاقتور کو بنائے، فقیر کو بنائے، غنی کو بنائے، مالدار کو بنائے، بھکاری کو بنائے، کالے کو بنائے، گورے کو بنائے، پولیس کو بنائے، چور کو بنائے، ڈاکٹر کو بنائے، مریض کو بنائے، ہماری مرضی۔ ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا، یہ وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں، عام رشتہ داری۔ دوسرا رشتہ بتاؤں عام رشتہ داری کیا ہے تو یہ نازک رشتہ، مگر بناتے ہم ہیں، ہم طے کرتے ہیں۔ کون سا رشتہ؟ بیوی کا رشتہ۔ ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی، ہماری مرضی، جس سے چاہے شادی کر لیں۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا مولانا جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں نا۔ میں نے کہا اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمینوں پر کیوں ہوتی ہے؟ اللہ جانے کہاں ہے مجمع۔ میں نے کہا جوڑے آسمانوں میں نہیں بنتے، صرف ایک جوڑا آسمان میں بنا تھا، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی تھی تو دلہا خدا کے گھر کا۔ ماشاءاللہ سب مل کر جس کا مولا علی ہے۔ ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی، ہماری مرضی، جس سے شادی کر لیں، خوبصورت سے کریں، بدصورت سے کریں، امیر سے کریں، غریب سے کریں، کالی سے کریں، گوری سے کریں، لمبی سے کریں، ناٹی سے کریں، ہماری مرضی، جس سے چاہے شادی کر لیں۔ ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی۔ دلیل دوں؟ اچھا یہاں پر شادی شدہ لوگ موجود ہیں نا، جن کی شادی نہیں ہوئی، کسی نہ کسی کی شادی میں گئے ہو تو ہوگے۔ اچھا آپ نے شادیوں میں دیکھا ہوگا نا کہ جب قاضی صاحب آتے ہیں تو دلہن سے پوچھتے ہیں قبول ہے کہ نہیں، دولہے سے پوچھتے ہیں قبول ہے کہ نہیں۔ کبھی تم نے کوئی ایسا نکاح دیکھا کہ قاضی نے جا کر دلہن کی اماں سے پوچھا ہو داماد قبول ہے کہ نہیں، دولہے کے ابا سے پوچھا ہو بہو قبول ہے کہ نہیں؟ تو بھائی شادی میں دلہا اور دلہن کی رضا کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کون ہوگی، یہ ہے عام رشتہ۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، یہ بھی ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارے فادر ان لو کون ہوں گے، ہماری مرضی، جسے چاہے سسر بنا لیں، مالدار کو بنائے، بھکاری کو بنائے، غنی کو بنائے، فقیر کو بنائے، سخی کو بنائے، بخیل کو بنائے، کنجوس کو بنائے، امیر کو بنائے، کالے کو بنائے، گورے کو بنائے، ہماری مرضی، جسے چاہے سسر بنا لے۔ چوتھا رشتہ عام رشتہ داری کیا ہے؟ ساسو اماں کا رشتہ، یہ بھی
ہم طے کرتے ہیں نا ہماری مدر ان لو کون ہوگی ہماری مرضی، جسے چاہے ساس بنا لے چاہے موٹی ہو چھوٹی ہو ہماری مرضی، جسے چاہے ساس بنا لے۔ تو جوانوں یہ وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، یہ ہے عام رشتہ داری۔ خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ ارے بڑے سے بڑا مولوی ہو اگر اس کی وائف پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اولاد ہم نہیں اللہ بناتا ہے۔ دوسرا رشتہ خاص رشتہ بھائی کا رشتہ ہے، ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے چاہے لمبا ہو یا ناٹا گورا ہو یا کالا قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بھائی ملا نہیں اللہ بناتا ہے، اللہ دیکھ کر بناتا ہے۔ بھائی ایسے نہیں بنتے، بھائی وہ بنتے ہیں جن کا شجرہ ایک ہو، جن کا خاندان ایک ہو، جن کا خون ایک ہو، جن کا حسب نسب ایک ہو۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے علی کو نبی کا بھائی کیوں بنایا؟ ہائے 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 بھائی، جو علی کا حسب نسب وہی نبی کا حسب نسب، جو علی کا خاندان وہی نبی کا خاندان، جو علی کا شجرہ وہی نبی کا شجرہ، جو علی کا خون وہی نبی کا خون، جو علی کا گوشت وہی نبی کا گوشت، جو علی کی ہڈی وہی نبی کی ہڈی، جو علی کا دادا وہی نبی کا دادا۔ علی کے دادا بھی عبد المطلب، نبی کے دادا بھی عبد المطلب۔ جا کر تاریخ اسلام کے اور آپ کھنگالو مسلمانوں، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، مگر جا کر تاریخ پڑھنا 10 بیٹوں میں 10 کے باپ تو عبد المطلب تھے، مگر ماں سب کی الگ الگ تھی۔ مگر علی کے بابا ابو طالب اور نبی کے بابا عبداللہ وہ 2 سگے بھائی ہیں جن کا باپ بھی ایک تھا ماں بھی ایک۔ سب مل کر ستارہ ٹوٹ کر بولا علی اور نبی وہ 2 سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ بھائی تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دو میری جان، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں ہر مولوی بیوقوف ہوتا ہے۔ جب میں اپنی آواز بڑھا رہا ہوں آپ چپکے سے سلو کر رہے ہیں، اور جب میں سلو کر رہا ہوں آپ بڑھا دے رہا ہیں۔ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک تو 2 ہی فرشتے ہیں، جس طرح اللہ نے 2 فرشتوں کو معین کیا ہے، اس نے بھی بس 2 ہی باکس لگایا اور یہی کام کر رہا ہے، اور اس پر بھی آواز کم کرے گا تو بھیا گلا ہے، مشین نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں روزانہ محرم کی چاند رات سے 2-2 3-3 تقریر کرتے ہوئے یہاں پر آنا، یہ بی بی زہرا کا معجزہ ہے جو اب تک بول رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پوری توجہ دیران گرامی، تو یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے، خاص رشتہ داری۔ اولاد کا رشتہ اللہ بناتا ہے، بھائی کا رشتہ اللہ بناتا ہے۔ ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، جسے اللہ بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا۔ بھائی تیسرا چوتھا رشتہ پوتوں کا رشتہ، نواسوں کا رشتہ، ہم نہیں طے کرتے ہمارے نواسے کون ہوں گے، جسے اللہ بنا کر بھیج دے اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اب ایک جملہ کہوں گا آہستہ سے، جے پور سنے گا بڑے زور سے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ خاص رشتہ داروں کی محبت مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سسرالی رشتہ داروں کی محبت نہیں، خونی رشتہ داروں کی محبت مانگ رہا ہے۔ ارے جو پہنچ گئے وہ تو صلوات پڑھے محمد والے۔ جبن جبن گلی گلی، علی علی علی، ڈگر ڈگر گلی گلی، علی علی علی، پکارا جب پلٹ علی، علی علی علی، نعرہ
فرق سمجھ میں آ رہا ہے عام رشتہ داری اور خاص رشتہ داری میں؟ آؤ ایک اور دلیل دیتا ہوں. ماشاءاللہ یہ سارے میرے جوان حسینی بیٹھے ہیں, یہ حدیث قصہ پڑھنے والا مجمع ہے. ایک منظر تمہیں دکھاتا ہوں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے. بھائی سورہ احزاب کی 33ویں آیت اتری, 33ویں سورے کی 33ویں آیت سب پڑھتے ہو نا, آیت تطہیر. توجہ بھائی, ہوا کیا؟ 5 لوگ ایک چادر میں جمع ہو گئے. ارے نہیں پہنچ رہا ہے جے پور. میرے یہاں پر بہت سارے حسینی سنی بھائی بیٹھے ہیں نا. میرے حسینی سنی بھائیوں, تمہیں بھی منحوس ملا بڑا پریشان کرتا ہے نا, تم سے بار بار سوال کرتا ہے نا پنجتن کون ہے. تو آؤ جے پور کے اس عظیم اجتماع سے آج تمہیں شبیر واپسی بتا رہا ہے پنجتن کون ہے. جا کر منحوسوں کو جواب دے دینا کون ہے پنجتن, میری طرف دیکھنا. بھائی نبی چادر میں اکیلے آئے 1 تن, نبی کے ساتھ حسن داخل ہوئے 2 تن, حسن کے ساتھ حسین شامل ہوئے 3 تن, حسین کے ساتھ علی آ گئے 4 تن, علی کے ساتھ زہرائی پنجتن. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب 5 پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو اہل سنت والجماعت کا تفسیر کا سب سے بڑا امام, جس نے تفسیر طبری کے علاوہ اہل سنت کی تاریخ میں سب سے بڑی تفسیر لکھی, یعنی اہل سنت کا سب سے بڑا مفسر کون؟ امام جلال الدین سیوطی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ اس تفسیر کو, اس واقعے کو اپنی مستند ترین تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ جب 5 پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو مسلمانوں کی اماں جان, مومنوں کی اماں جان, نبی کی زوجہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں تشریف لائی. اللہ کے رسول کو سلام کیا, نبی نے جواب سلام دیا. جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ 5 کے ساتھ چادر میں شامل ہو کر میں چھٹی ہو جاؤں؟ اللہ جانے جے پور کہاں سن رہا ہے. ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ, کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ 5 کے برابر میں آ کر میں بھی چھٹی ہو جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے ام المومنین کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اے ام سلمہ, تم خیر پر ہو, مگر چادر تطہیر میں پنجتن کے برابر میں آ کر چھٹی نہیں ہو سکتی. اللہ جانے منحوس ملا کا دماغ کیا ہو گیا. ارے جب نبی کی سگی بیوی ہو کر پنجتن کے مقابلے میں آ کر چھٹی نہ ہو سکی تو یہاں وہاں کا چھٹا ہوا ملا پنجتن کا مقابلہ. نعرہ حیدر کا لگا, نعرہ حیدر کا لگا, شجروں پر رکھنے کے لیے جو کبھی نہیں بولا وہ اب بولے گا. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. نبی کی سگی بیوی پنجتن کے برابر آ کر چھٹی نہ ہو سکی تو ادھر ادھر کا چھٹا ہوا مولوی پنجتن کا مقابلہ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. چنانچہ جناب ام سلمہ فرماتی ہے میں ٹھہر گئی, ابھی نبی نے جیسے ہی میں رکی, نبی نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا, پنجتن کو اپنے قریب کیا, آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ تو گواہ ہو جا یہی میرے اہل البیت ہے. توجہ کیجئے گا, یہی میرے اہل البیت ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی نے چادر میں پنجتن کو کیوں لیا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر نبی علی, فاطمہ, حسن و حسین کو چادر میں نہ لیتے اور پھر آیت نازل ہوتی تو آیت ہر اس کے شان میں اترتی جو چھت کے نیچے تھا. نبی نے پنجتن کو لے کر بتایا آیت چھت والوں کے لیے نہیں, چادر والوں کے لیے اتری ہے. پنجتن نور کی چادر میں ہے. سب مل کر 12 میں سے پہلا نمبر حیدر, مسجد ممبر سلمہ بوزر
اللہ آیت میں کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے آیت میں اہل بیت نہیں کہا. اگر اہل بیت کہتا تو مراد گھر والے ہوتے. اللہ نے الف لام لگا دیا, اہل بیت نہیں اہل البیت, خاص گھر والوں. میں نے کہا پروردگار الف لام لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ آواز آئی تو منحوس ملا کا مزاج نہیں جانتا. اگر آیت میں صرف اہل بیت رہتا نا تو مولوی ہر کسی کو اہل بیت میں شامل کر دیتا. ساس کو, سسر کو, خالہ کو, خالو کو, پھوپا کو, پھوپھی کو, کسی کو کرے نہ کرے ماموں کو ضرور کرتا. آئے آئے نعرہ حیدری. اللہ نے سرحد لگا دی. اہل اچھا جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں نا, میری آنکھیں بڑی تیز ہیں, میری طرف دیکھو. تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو نا اس سے زیادہ خوبصورت میں ہو. میری طرف ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ہم تنگول اہل البیت, میرے حبیب ان سے کہو ہمیں رشتہ داروں کی نہیں, خاص رشتہ داروں کی محبت چاہیے جس سے نبی کے خون کا رشتہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے مسلمانوں؟ یہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو نا یہ فری میں نہیں ملا تمہیں. نمازوں کی اجرت ادا کرنی پڑے گی. کیا ہے نمازوں کی اجرت؟ علی کی محبت, علی, فاطمہ, حسن, حسین. نمازوں کی اجرت علی کی محبت. یہ جو سجدے کر رہے ہو نا پیشانی کالی کالی, میرے سمجھ میں بات نہیں آتی. میں بھی 25-30 سال سے سجدے کر رہا ہوں, میری پیشانی آج تک کالی نہیں ہوئی. ایک مہینے کے رمضان میں منحوس پوری پیشانی کالی کر لیتا ہے. اسے پوچھ کے سجدے کرنے گیا تھا یا چٹائی توڑنے گیا تھا؟ تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو ماتھا کالا کیا ہے نا یہ فری میں نہیں ملے ہیں سجدے, اجرت ہے علی کی محبت. حج میں جا رہے ہو نا کعبہ فری میں نہیں ملا, کعبے کی اجرت علی کی محبت, حج کی اجرت علی کی محبت, عبادتوں کی اجرت علی کی محبت. قرآن پڑھتے ہو نا حافظ بن گئے, قرآن کی اجرت علی کی محبت. اور سنو, قرآن کی اجرت علی کی محبت, شریعت کی اجرت علی کی محبت, اسلام کی اجرت علی کی محبت, عبادتوں کی اجرت علی کی محبت. اور جو بغیر اجرت ادا کیے ہوئے قیامت کے دن پہنچے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ آؤ میں تمہیں انجام دکھاتا ہوں. جوانوں میری طرف, بغیر اجرت کے جو پہنچے گا میں شرم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اجرت اللہ نے مانگی ہے, اجرت ہے علی کی محبت. اب بغیر اجرت کے قرآن رہا ہے. اچھا قرآن کی عظمت سناتا ہوں تمہیں. میرے نبی فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب ہے. سننا جوان, وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن نہ پڑھتا ہو. اللہ نے قرآن کو علی کے ساتھ, اللہ کے رسول چھوڑ کر اہل بیت کے ساتھ, اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کا پڑھنا ثواب ہے. ایک صاحب بڑھے اور بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو. آپ بھی سوچتے ہیں عجیب سوال ہے, یعنی پوچھنے والا بھی جان رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی نسلوں میں صرف جاہل پیدا ہو. اس سوال کا کوئی ٹوک ہی نہیں بنتا جو پڑھا لکھا نہ ہو. اچھا آپ کو معلوم ہے نا جے پور والوں, آپ کے ہندوستان میں ہی ایک لوتا نالائق ہے. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ نالائقوں کا نام منبر سے نہیں لیا جاتا, سمجھ گئے نا. اچھا نالائق منحوس چالاک بہت ہے. کیسا چالاک ہے؟ یزید کو رضی اللہ تو کہا مگر اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا.
بڑا چالاک ہے، منحوس، جانتا ہے کہ اگر بیٹا یزید ہوا تو پوتے ہرملہ ہوں گے، خولی ہوں گے، شمر ہوں گے، زیادہ اچھا ایسا نالائق ہے جو صرف نواسے کا دشمن نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات کہوں گا، یہ مجبوری ہے ہماری بتانی پڑتی ہے۔ فرش اعضا پر جب آئیے تو اپنی حد پہچان کرانا چاہیے، کہاں آ رہے ہو، کس کی مجلس میں آ رہے ہو۔ ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے، اگر جوان بزرگ بھی ایسی حرکتیں کرنے لگے تو تعجب ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوتا کہ اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے، بزم محمدی میں، مجلس محمدی میں بیٹھنے کا اگر آپ کو مقدر شرف عطا ہوتا، یا اگر وقت کا امام آ جائے، اگر یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ وقت کے امام کی مجلس میں بیٹھے، تو انصاف سے بتائیے گٹکا کھا کر بیٹھیے گا؟ امام بات کریں گے اور بکری کی طرح آپ کا منہ چلے۔ اس لیے اپنی اوقات پہچان کرانا چاہیے۔ کسی نیتا کے جلسے میں نہیں آئے ہو، حسین کی فرش اعضا پر آئے ہو۔ یہاں وہ بی بی آتی ہے جس کی تعظیم میں تمہارا رسول بھی کھڑا ہوتا ہے، امام بھی کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے عزا خانوں کی تہذیب اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنے گھروں کی تہذیب لے کر عزا خانوں میں مت آؤ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو سمجھ گئے ہیں وہ توبہ کرے جا کر آج کے بعد کہ گٹکا کھا کر دوبارہ نہیں بیٹھیں گے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، قرآن وہ کتاب جس کا پڑھنا ثواب۔ ایک صاحب بڑے یا رسول اللہ جو پڑھا لکھا نہیں ہو، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اسی امت میں، اسی رسول کی امت میں ایسے ایسے منحوس پیدا ہوئے جس نے اپنے نبی کو ہی ان پڑھ کہہ دیا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول کی توہین غیر مسلموں نے اتنی نہیں کی ہے جتنا مسلمانوں نے کی ہے۔ یہ جتنے گستاخی کرنے والے نکلے ہیں نا، سلمان رشدی ہو، تسلیمہ نسرین ہو، وسیم رضوی ہو، یہ ہمارے بیچ سے نکلے ہیں۔ ان کو مواد کہاں سے ملتا ہے؟ غیروں کی کتابوں سے نہیں، مسلمانوں کے لٹریچر سے ملتا ہے۔ تمہاری کتابوں میں نبی کی گستاخی لکھی ہوئی ہے۔ اگر میں نے بتا دیا نا منبر پر بیٹھ کر کیا کیا گستاخی جس کو تم صحیح کتاب مانتے ہو، اس میں کتنی غلط حدیثیں لکھی ہیں، تو پڑھنا چھوڑ دو گے۔ اسی لیے میں اپنے منہ کو، زبان کو سی کر رکھتا ہوں، کنٹرول میں رکھتا ہوں اپنے آپ۔ یعنی میری حالت وہ ہو جاتی ہے کہ جس کے پرندے کے پر کاٹ دیا جائے اور اسے کہا جائے اڑ کر دیکھا۔ قسم خدا کی پڑھ دیا تو سینے جل جائیں۔ وہ توہین لکھی ہے نبی کی، فتویٰ دیا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے۔ توہین رسالت کرنے والوں کو کورٹ میں گھسیٹا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ جانتے ہو وہاں پر جج ایویڈنس دیکھے گا، اور ایویڈنس تمہاری کتابوں سے پیش کیا جائے گا۔ تو ایسے کتابوں میں ان اوراقوں کو جلاؤ جس میں نبی کی توہین لکھی ہوئی ہے۔ جو رسول خود کہہ رہا ہے نا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تو ملا نے مانا کیوں نہیں کہ نبی علم کا شہر ہے؟ کیوں کہہ دیا کہ نبی ان پڑھ ہے جبکہ نبی نے خود کہا میں علم کا شہر ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ ملا کے گلے میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے۔ ملا بڑا چالاک ہے، اس لیے کہ اگر نبی یہ کہہ کر رک جاتے کہ میں علم کا شہر ہوں تو ہر مولوی مان لیتا، مگر نبی نے آگے بڑھ کے کہا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، علی اس کا دروازہ ہے۔ مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی دروازہ ہے۔ اس کے بعد نبی نے پھر فرمایا کہ اگر شہر تک آنا ہے تو دروازے سے آنا۔ ارے آپ نہیں پہنچے،
بھائی نبی نے یہ کہا نا میں شہر علی دروازہ، بات ختم ہو گئی. پھر الگ سے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو بھی شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے؟ یعنی نبی کو بھی معلوم تھا 1400 سال میں ایسے ایسے منحوس پیدا ہوں گے مسلمانوں میں جو شہر میں کھڑکی سے دم مارنے کی کوشش کریں گے. نبی نے بتا دیا کوئی کھڑکی نہیں ہے، علی ان بابہا، ایک دروازہ ہے علی. اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو نبی نے سارے دروازے بند کر دیے، صرف علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا؟ اس لیے کہ نبی پر واجب تھا کہ جہالت کے دروازے بند کر دے، علم کا دروازہ کھلا رکھے. نعرہ حیدری. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. میرے جو جوان نے نعرہ لگایا ہے نا، حقیقی حدیث یہی ہے. میں جے پور میں ریکارڈ کرو، میری طرف دیکھو، ہٹاؤ مجمع کو، میری جان میری طرف دکھاؤ. ایک منٹ میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کے ملا کو، مجھے کسی بھی ایک حدیث میں، سنی کتاب، شیعہ کتاب، وہابی کتاب، کوئی بھی لٹریچر میں ایک حدیث مجھے دکھا دو کہ نبی نے علی کے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہا ہو تو آج سے میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں. چیلنج ہے. میرے نبی نے مولا علی سے کہا یا علی جو انت صدیق اکبر، آپ صدیق اکبر ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، سلمان فارسی ہیں. توجہ، اس حدیث کے میرے جیسے طالب علم کے پاس 43 اہل سنت کے کتابوں کے حوالے موجود ہیں، 43، اور وہ بھی اس زمانے کی کتابیں ہیں جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. 43 کتابوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں، اے علی آپ فاروق اعظم ہیں. توجہ کیجئے گا جوان، کیا گیا گولمال پتہ ہے آپ کو؟ چلو یہ بھی بتا دوں. اہل سنت کے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، امام طبرانی. امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الاوسط، المعجم الکبیر. اس میں یہ میری طرف دیکھو جوانو، جس کو آنا ہے وہ آئے گا، جس کو جانا ہے وہ جائے گا. تم میری طرف دیکھو. امام طبرانی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا. کیا لکھا؟ کہ نبی نے فرمایا اے علی آپ صدیق اکبر ہیں. سننا، بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کا اردو ترجمہ کیا شفیق الرحمان قادری نے، جو پاکستان کا رہنے والا ہے. اس نے کیا گولمال کیا پتا ہے؟ عربی ترجمے میں یہی تھا، عربی عبارت میں یہی حدیث ہے اے علی آپ صدیق اکبر ہیں. مگر جب اردو ترجمہ کیا تو مولا علی کا نام ہٹا کے اس نے حضرت ابو بکر کا نام لگا دیا. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے. دوسری کتاب امام حاکم نیشاپوری، اہل سنت کا اتنا بڑا امام، اس نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اسی حدیث کو لکھا. مگر جب اس کا اردو ترجمہ کیا گیا نا تو اردو ترجمے سے حدیث کو ہی نکال دیا گیا. یعنی آپ سوچئے کہ اہل بیت سے دور کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی گئی ہے. اور اللہ نے محبت مانگی ہے، اسلام کی اجرت مانگی ہے، تو وہ اجرت ہے اہل بیت کی محبت. اب میں کہہ رہا تھا کہ وہ نالائق صرف نواسے کا دشمن نہیں ہے، نانا کا بھی دشمن ہے. وہ منحوس کہنے لگا نعوذ باللہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اس منحوس سے کسی نے پوچھا کہ تو نبی کو ان پڑھ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو نبی جب ان پڑھ تھے تو قرآن پڑھ کر کیسے سناتے تھے؟ تو نالائق نے کہا کہ وجہ یہ ہے
ہے کہ میرے نبی کا قوت حافظہ بہت مضبوط تھا، میموری بہت شارپ تھا۔ اللہ جب ان پر وحی کرتا تھا تو وہ وحی یاد کر لیتے تھے، یاد کر کے صحابہ کو سناتے تھے۔ صحابہ درختوں کے پتوں پر، ہرنوں کی کھالوں پر لکھتے تھے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان پڑھ شخص قرآن پڑھ کر سنائے، تو کس دلیل پر ہمارے نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ تو منحوس دلیل یہ دینے لگا کہ وجہ یہ ہے کہ نبی مکے کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، مکے کے کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے، مدینے کے کسی کالج سے ان کو ڈگری نہیں ملی تھی، مدینے کے کسی یونیورسٹی سے ان کو ڈپلومہ نہیں ملا تھا، اس لیے ان پڑھ تھے۔ ایک بات کا جواب دو جے پور والو، بھائی میں ابھی آ کر مجلس پڑھ کر چلا گیا، اگر کوئی منحوس بعد میں کہنے لگے شبیر وارسی کا ان پڑھ ہے تو میرا بھائی شان اس سے پوچھیں گے نا کہ تو ہمارے ذاکر کو ان پڑھ کیوں کہہ رہا ہے؟ منحوس کہنے لگا میں نے جے پور کے سارے اسکولوں میں پتا کیا ہے، شبیر وارسی کہیں نہیں پڑھے، جے پور کے کسی اور کالج سے ان کو ڈگری نہیں ملی، جے پور کے کسی یونیورسٹی سے ان کو ڈپلومہ نہیں ملا، تو شان بھائی کہیں گے نا ان پڑھ وہ نہیں تو ہے منحوس۔ اگر شبیر وارسی کا علم تلاش کرنا ہے تو جے پور کے اسکول اور کالجوں میں نہ ڈھونڈ، اس شہر میں جا جس شہر سے شبیر وارسی آیا ہے۔ تو ارے منحوس اگر نبی کا علم تلاش کرنا ہے تو مکہ اور مدینے کے اسکولوں میں نہ ڈھونڈ، عرش پر جا جہاں سے میرا نبی آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ چھوڑ دوں پڑھوں یا چھوڑ دوں جوان؟ توجہ یا رسول اللہ، جو پڑھا لکھا نہیں ہو، حضور نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو تلاوت سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ پھر ایک صاحب اور بڑے بھیا صاحب کا نام مت پوچھئے، تاریخ میں جا کر پڑھیے، یا رسول اللہ جو بہرا ہو۔ اچھا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت صحیح سوال تھا، اس لیے کہ بہرے تو ہیں مسلمانوں، ایک سے ایک بہرے ہیں، آج تک بہرے ہیں، ہے نا؟ علی کے ذکر کا چرچا بہت ہے، مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے۔ ہاں مگر جب ہوتی ہے حوروں کی باتیں، یہی بہرا ہے جو سنتا ہے بات۔ حوروں کے لیے تو پریشان ہے مولانا، اتنا پریشان ہے کہ آج نیوز چینلوں پر حوروں پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھئے ہمارے ہندوستان کے نیوز چینلوں پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے حوروں پر۔ اتنی تڑپ کیوں ہے حوروں کی؟ اچھا افسوس کی بات ہے نا، جن منحوسوں کو دنیا میں خوبصورت بیوی نہیں مل سکی اس کو جنت میں 70 حور چاہیے، اور بھی اہل بیت کو چھوڑ کر حور چاہیے۔ بھئی یہی تو لالچ دے دے کر بلا رہا ہے، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی۔ میرا مولا فرماتا ہے پروردگار میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا اور جہنم کے خوف میں بھی نہیں کرتا، تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تجھے لائق سجدہ سمجھتا ہوں۔ مگر مولوی لالچ دے دے کے پڑھا رہا، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت۔ تو اس سے پوچھئے کہ نمازی بنا رہا ہے یا لالچی بنا رہا ہے؟ خدا کی سجدے اس لیے کرو کہ وہ لائق سجدہ۔ یا رسول اللہ جو بہرا ہو، سن نہیں سکتا ہو، وہ ثواب کیسے کمائے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کی آیتوں کو کھول کر دیکھ لے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کیا مطلب جوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں، ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے،
میرے نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المحجلین، ہے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سب مل کر جو کھڑے ہیں وہ بھی جس والی ممبر بولا علی مولا علی مولا نعرہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا خنجر بولی خنجر بولا علی مولا علی مولا حیدری۔ تو بھائی قرآن وہ کتاب جس کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بھی ثواب کمانے کا شوق پیدا ہوا۔ میں ایک کتاب کے دکان میں گیا، اسٹیشنری میں گیا، بک سینٹر میں گیا، عثمانیہ بک ڈپو میں پہنچا۔ کیا دیکھا؟ بہت لمبی بھیڑ لگی ہے۔ میں کیا کیا؟ چپکے سے میں نے دکان میں داخل ہوا، قرآن کریم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر میں لے کر آ گیا۔ اب لانے کے بعد خوب قرآن پڑھ رہا ہوں، کھول کھول کر آیتوں کو دیکھ بھی رہا ہوں، گھر والوں سے پڑھا کر سن بھی رہا ہوں۔ انصاف سے بتانا جے پور کے جوانوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہا نہیں مولانا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ قرآن تو وہ کتاب ہے نا جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، تو یہ ثواب مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی ہے، آپ قرآن چرا کر لائے ہو، تو آپ جتنا پڑھو دیکھو سنو، قیامت کے دن آپ کا شمار قاریوں میں نہیں چوروں میں ہوگا۔ جا کر لمبی داڑھی والے ملا کو سمجھا دے کہ نمازوں کی اجرت ہے علی کی ولایت، بغیر علی کے نمازوں کو لے کر پہنچے گا تو اللہ تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں کرے گا۔ یہ اجرت ہے سجدوں کی نماز مفت میں نہیں ملا مفتی، اس کی اجرت ہے علی کی محبت، فاطمہ کی محبت۔ اور بس آخری میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، تقاضا محبت کا بھی نہیں ہے۔ آیت پڑھو، اللہ کہہ رہا مودتا فی القربہ، اللہ نے محبت کا نہیں مودت کا تقاضا کیا۔ مودت کیا ہے؟ مودت کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کی محبت کو، وہ محبت کہ جس میں کمپرومائز نہیں ہوتا، جس میں مصلحت نہیں ہوتی، جس میں ماحول دیکھ کر علی علی نہیں کیا جاتا، جس میں انوائرمنٹ دیکھ کر حق نہیں بیان کیا جاتا۔ کچھ نوجوان مجھ سے کہتے شبیر وارسی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جو بات بند مکان میں کرتے ہو وہی کھلے میدان میں کرتے ہو، بند مکان میں بھی علی علی کرتے ہو، کھلے میدان میں بھی علی علی کرتے ہو۔ میں نے کہا میری جان، بند مکان میں علی علی کرنا محبت ہے، کھلے میدان میں علی علی کرنا مودت ہے۔ مودت ہے، اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی علی کرنا کمال نہیں ہے، 1000 منافقوں کے بیچ علی علی کرو تو پتا چلے کلیجہ بھی سب جیسا ہے۔ اللہ نے مودت مانگی ہے۔ ایک فرق بتا دوں ڈیفرنس تمہیں، محبت اور مودت میں کیا میرے شیعہ سننے سارے بھائیوں، فرق کیا ہے محبت اور مودت میں؟ اللہ اپنے رسول کے گھر والوں کی مودت مانگ رہا ہے۔ فرق کیا ہے محبت اور مودت میں؟ یہ میرے شان بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں محبت۔ اچھا مان لو مجلس کے بعد میں جانے لگا اور خدا نخواستہ راستے میں میرے اوپر حملہ ہو گیا، ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی چکا ہے، اس لیے کہ منافقوں کو ہم سے ہی تو خطرہ ہے۔
آپ ہی کے راجستھان میں اٹیک ہو چکا ہے میرے اوپر. توجہ, میرے اوپر حملہ ہوا, جیسے ہی حملہ ہوا ایسی کوئی امید نہیں, یہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں میں, جیسے ہی حملہ ہوا شان بھائی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے. حالانکہ بھاگے گا نہیں میرا بھائی, اس لیے کہ خیبر کا مسلمان ہے. توجہ, ہائے ہائے ہائے, نہیں بھاگے گا. مثال دے رہا ہوں, مجھے چھوڑ کر نکل گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کہ نہیں مولانا, آپ سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت میری جان؟ محبت کرتے ہیں تو مجھے مصیبت میں چھوڑ کر کیوں بھاگے؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ یہ آپ سے تو محبت کرتے ہیں مگر آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں. ارے نہیں پہنچا میرا مجمع. اگر میرے اوپر حملہ ہوتا اور مجھے بچانے کے لیے میرا بھائی اپنی جان دے دیتا تو پھر اس محبت کو محبت نہیں مودت کہتے. مودت اس محبت کو کہتے ہیں جہاں محبوب کے سامنے اپنے جان کی کوئی حیثیت نہ ہو. اب بات سمجھ میں آئی؟ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا نا تو اہل بیت سے محبت کرنے والے لاکھوں تھے, مودت کرنے والے 72 تھے. تو سمجھ گئے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. اللہ نے مودت مانگی ہے. مودت جیسے مچھلی پانی سے کرتی ہے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے. مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں ہے کہ اس کی گردن کاٹ دو, جا کر پوچھو لمبی داڑھی والے مولوی سے. مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے شریعت میں کہ اس کو پانی سے جدا کر دو, وہ تڑپ کر مر جائے گی. مچھلی ایک لمحے کو بھی پانی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی. یہ ہے مودت. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ علی سے ایسی محبت کرو کہ اگر ایک لمحے کو بھی علی سے جدا ہو تو مر جانا. ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں علی نہ ہو. ایسی دنیا کا کوئی بہت لالچ دیتا ہے ملا مجھے, ابے تیری دولت لے کر میں کیا کروں گا منحوس. ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے کہ جس دولت کو حاصل کرنے کے بعد ہم علی کی نمک حرامی شروع کر دیں. ہمیں وہ نوالا نہیں توڑنا جس کے بعد ہم علی سے دور ہو جائیں گے. ہم نے تو ساری دنیا کو ٹھوکر مار رکھی ہے ایک علی کے لیے. ہم دنیا والوں کے تانے ستم گالیاں صرف برداشت کرتے ہیں عشق علی کی بنا پر. ہمیں وہ دنیا وہ دولت وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں علی نہ ہو, جس میں حسین نہ ہو, جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو. اس لیے کہ ہم اپنے رسول کے وفادار ہیں. ہمارے رسول نے ہم سے کچھ نہیں مانگا اور ہماری اوقات بھی کیا تھی کہ ہم اپنے نبی کو کچھ دے سکتے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لولاک لما خلقت الافلاک, حبیب تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ کائنات صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدقہ ہے میرے آقا دو جہان کا. ہم ان کو کیا دے سکتے؟ ایسا رسول کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا, اگر اس نے ایک چیز مانگ لی تو کیا وہ بھی نہیں دے سکتے؟ تمہارا مکان نہیں مانگا تھا رسول نے مسلمانوں, تمہاری جائیداد نہیں مانگی, تمہاری دولت تم کیا دو گے رسول کو؟ تم تو بھیک منگے تھے. خدیجہ کا مال لے لے کر تم غنی بنے ہو, تم اپنے نبی کو کیا دے سکتے ہو؟ سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس, ان کا صدقہ ہے. ایک چیز مانگی میرے نبی نے, مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو, مودت دے دو. ایک وصیت کی مسلمانوں تمہارے رسول نے تم سے کہ میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. یہی خیال رکھا تم نے کہ 50 سال کے اندر پورا گھر لوٹ لیا.
چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کیا؟ آج مسلمان کہہ رہا اللہ ہم پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ تم نے نبی کے بچوں پر رحم کیا؟ آج بھی تمہارے دلوں میں رحم ہے اہل بیت کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا۔ میری مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے آنچل سے اپنے بچوں کو ہوا دے رہی ہیں۔ تمہارے بچوں کو پیاس لگ رہی ہوگی نا، لگنا بھی چاہیے، بچے ہیں، مگر اس مجلس کے بعد مجھے یقین ہے تمہارے بچوں کو ٹھنڈا پانی ضرور مل جائے گا۔ پر مجھے نہیں معلوم کہ سکینہ کب تک پیاسی تھی۔ عزادار تمہارے آنکھوں میں آنسو ہے اس لیے کہ ابھی ایک دن بچ گیا ہے، ایک دن۔ جتنا رونا ہے آج رو لو، کل سے یہ رونق یہاں نہیں دکھے گی۔ جتنا دینا ہے پرسہ دے دو زہرا کون کے بچوں کا۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کے پرسوں کو، شہزادی قبول کریں۔ رونا چاہیے عزاداروں، تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک پیاسے گلے پر چھری چلا دی گئی تھی۔ تمہیں رونا چاہیے، تم نے سنا ہے نا کربلا میں ایک جوان کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا۔ تمہیں رونا چاہیے، تم نے سنا ہے نا کربلا میں مسلمانوں نے 6 مہینے کے بچے کو ویسے نہر کیا تھا جیسے جیسے قصائی اونٹ کو نہر کرتا ہے۔ تمہیں رونا چاہیے، تم نے سنا ہے نا کربلا میں قاسم تقسیم ہو چکا تھا، مگر عزاداروں روتے روتے ایک ذہن میں تصور ضرور رکھنا کہ جب تمہارا سن کر یہ حال ہوا، اللہ جانے اس بیمار بیٹے پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے بابا کو سنا نہیں، گلے پہ چھری چلتے دیکھا، اپنے بھائی کے گلے پہ نیزہ لگتے دیکھا، اپنے 6 مہینے کے بھائی کے گلے پر تیر لگتے دیکھا، قاسم کو تقسیم ہوتے دیکھا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداروں انصاف سے بتانا، تم نے بہت بڑے بڑے قاتلوں کو دیکھا ہوگا نا، کہ مگر کوئی ایسا قاتل دیکھا جو مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہا ہو، اس کے گھر کی بیٹیوں کو بازاروں سے گھما رہا ہو، اس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں زنجیر اور توق باندھ رہا ہو؟ یہی وجہ ہے عزاداروں، جب بھی تمہارے چوتھے امام سے پوچھا گیا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کا گلا کربلا میں کٹا، مولا اصغر کو نہر کربلا میں کیا گیا، اکبر کے کلیجے سے، اکبر کے سینے سے کلیجہ کربلا میں باہر نکلا، قاسم کربلا میں تقسیم ہوا، عباس کے شانے کربلا میں قلم ہوئے، مولا شام میں کیا ہوا؟ سید سجاد کہتے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے اللہ کی راہ میں سر کٹانا ہماری وراثت ہے، تیر کھانا ہماری میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا پسے گردان ہاتھ بندھے بازاروں سے پھرائے دادا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ منہال نے پوچھا مولا شام میں کیا ہوا؟ کہا سنو گے منہال، شام کے قریب جب ہمارا قافلہ پہنچنے لگا نا تو بڑی مدت کے بعد ہمیں اجازت دی گئی کہ ہم آل محمد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ منہال میلوں پیدل چلنے کے بعد ہم آل محمد تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بیٹھے تھے۔ سنو گے منہال، میرے قریب میری 4 سال کی بہن سکینہ آئی، ارے میرے پیروں میں آبلے تھے، آبلوں میں کانٹے تھے، سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے
میرے پیروں کے کانٹے نکال رہی تھی، منہال میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا منہال میرے پیروں میں جو کانٹے تھے وہ تو سکینہ نے نکال دیا، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کانٹے تھے ارے نکالنے والا کوئی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو ابھی 18 بری ہاں بھی تابوت اٹھے گا نا، مولا حسین کا تابوت اٹھے گا نا، زلجنا نکلے گا نا عزادارو۔ سنو گے سید سجاد میں کیا گزری تھی جب زلجنا بغیر حسین کے واپس آیا؟ سید سجاد پر کیا گزری جب ان کے سامنے ان کی بہن کو تماچا مارا گیا؟ سنو گے سجاد کہتے سنو گے منہال جب بازار شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا نا، ہم آل محمد کو شام کے بازار کے دروازے پہ کھڑا کیا گیا، ایک منادی دینے والے نے ندا دی شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ ارے منہال بازار میں ہمارا قافلہ داخل ہوا، ارے لاکھوں تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے، تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے تھے۔ ارے یزید نے بازار شام شیشوں سے سجا دیا تھا، ارے جس مقام پر بھی میری ماں رباب میری پھوپھی زینب و کلثوم اپنا چہرہ اٹھاتی تھی، ارے شیشے پہ اپنا چہرہ اجرکم من اللہ کا منہال۔ کوئی ہمیں کوڑوں سے مار رہا تھا، کوئی ہمیں تازیانے سے مار رہا تھا، جس کو کچھ نہیں ملتا تھا ارے زمین سے پتھر اٹھاتا تھا، ہمارے چہروں پر پتھر مارتا تھا۔ ہاں دادارو رونے میں کمی مت کرنا، جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے۔ خدا جن لوگوں سے ناراض رہتا ہے ان کے آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو نہیں دیتا۔ عزادارو سنو گے کہتے ہیں امام ہمارا چہرہ زخمی کر دیا گیا، ہمیں پتھر مارے گئے، ہمیں کوڑوں سے مارا گیا، ہمیں تازیانوں سے مارا گیا۔ منہال جب اس پہ بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو عورتیں جاتی تھی بالا خانوں پر، ارے گرم کھولتا پانی لاتی تھی، ہمارے اوپر پانی ڈالتی تھی۔ میری سکینہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا سجاد بچا لو۔ ہاں سنو گے ہاں دادارو رو لو آج تمہارے بچوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، تمہارے بچوں کے گلوں پہ کوئی تیر نہیں مارے گا۔ سنو گے میری بہنوں ایک مصائب تمہیں زینب کی سناؤں۔ ہاں سجاد کی مصیبت سنی نا، سکینہ کی مصیبت سنی نا، اگر واقعیت چلے جائے تو زینب کی ایک مصیبت سن لینا۔ تمہیں پتا ہے بازار میں زینب کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ زینب کے سامنے بار بار اکبر کا قاتل آتا تھا اور ہنس ہنس کر کہتا تھا زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا، میں نے تیرے اکبر کو کون زینب جو زندگی بھر اپنے بچوں کو نہیں روئی، جس نے صرف زہرا کے لال کا ماتم کیا۔ بس عزادارو میں تیزی سے مصائب تمام کرنے لگا ہوں۔ جب قید خانے میں قید کیا گیا نا آل محمد کو، رہائی کا وقت آیا نا، سنو گے کٹے ہوئے سر شہداء کے لائے گئے۔ ارے حسین کا کٹا سر آیا، زینب نے بڑھ کر استقبال کیا، اکبر کا کٹا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کر استقبال کیا، قاسم کا کٹا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کر استقبال کیا، اصغر کا کٹا سر آیا، ام رباب نے بڑھ کر استقبال کیا، عباس کا کٹا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کر استقبال کیا۔ مگر سنو گے جب تو ننھے سر آئے نا آنو محمد کے کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا۔ ارے کنیزوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟
ارے زینب نے طرف کر کہا ایسا مت کہو، ارے ان کی ماں زندہ ہے، پر اگر میں ان بچوں پر رہوں تو فاطمہ کے لال کا ماتم کھا لوں۔ بس 2 منٹ ہزاروں مسائل تمام کر رہا ہوں۔ جب آل محمد کو رہا کیا گیا نا، سنو گے، ایک ایسے موڑ پر آ کر قافلہ ٹھہرا، ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا۔ سجاد نے زینب سے پوچھا پھوپھی اماں کس طرف چلے؟ کہا سجاد ہمیں کربلا لے چلو، ہم اپنے شہداء کا صحیح سے آج تک ماتم نہیں کر سکے۔ عزاداروں، لوٹا ہوا قافلہ کربلا آنے لگا۔ ہاں عزاداروں، پہلے سے نبی کا نابینا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا میں پہنچا ہوا تھا، حسین کے قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ اچانک قبر سے آواز آئی، جابر یہاں سے تھوڑے دور چلے جاؤ۔ جابر نے کہا آقا کیا ہو گیا؟ کہا جابر میری بہنیں میرا ماتم کرنے میرے لئے بس عزاداروں مسائب تمام کر دیے۔ ارے 3 دنوں تک آل محمد نے پرسا دیا، زینب نے جی بھر کے اپنے بھائی کا ماتم کیا، مگر ہاں عزاداروں، جب قافلہ واپس مدینے آیا نا، زینب ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ ارے آج تک جو زینب اپنے بچوں پہ نہیں نہ رو سکی، ارے جب گھر میں چھوٹے چھوٹے امامے نظر آئے، چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے، ایک مرتبہ سر میں ہاتھ رکھا، ارے میرے علم آباد، میرے بچوں، ماں تمہارا ماتم نہ لعنت اللہ علیہ وسيعلم الذين أي منقلبين۔ پانی لے جا کے پیش کرتے ہیں، امام شدت ذہن کی وجہ سے کانپ رہے ہیں۔ جیسے ہی پانی لذت اپنے ہاتھ پہ لیا، ایک بار ہاتھ کا لذت اور زیادہ اضافہ ہوا، پانی زمین پہ گر گیا۔ ایک بار عقیل کو آواز دی، عقیل کیا حجرے میں میرا معصوم بچہ بیٹھا ہے، اسے بلا کے لا۔ ایک بار عقیل گیا ہے 5 سال کے اس بچے کو کہ جو ابھی چند لمحوں میں یتیم ہونے والا ہے، امام کے قریب لایا۔ امام نے جیسے ہی اپنے 5 سالہ بچے کو دیکھا، کلیجے سے لگایا اور گریا کیا میں کہوں گا مولا، ارے آپ 5 سال کے ہیں، آپ اپنے بابا سے جدا ہو رہے ہیں۔ کے بعد اپنے بابا کو دیا ہے۔ امام نے بمشکل تمام 1 گھونٹ پانی کا نوش فرمایا۔ میں کہوں گا اے امام عسکری، آپ خوش نصیب ہیں کہ جب وقت شہادت آپ نے بچے سے پانی طلب کیا تو آپ کا بیٹا آپ کے لیے پانی لائے، لیکن ہائے رو امام مظلوم کہ جو آخری وقت تک پانی کا طلبگار رہا، جسے پانی کا ایک قطرہ نہ دیا گیا، جو آخر وقت تک پانی مانگتا رہا، اس کو ایک قطرہ آپ نہ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سجنا جس کی باغیں کٹی ہوئی تھی، دین ڈھلا ہوا تھا، جب خیمے میں گیا، سکینہ
نے آواز دی سلجھنا میں نہیں پوچھوں گا میرا بابا کہاں ہے، بس اتنا بتا دے جب اسے ذبح کیا جا رہا تھا کیا اسے پانی نصیب ہوا کہ نہ ہوا؟ ہاں زیادہ امام حسن کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز کی تیاری کی گئی، عقیل گیا جعفر کے پاس، کیا یہ جنازہ تیار ہے کہ اسی اسلام امام تشریف لائے کہ نہیں جعفر امام وقت پہ میں نماز پڑھاؤں گا۔ امام نے نماز پڑھی، روایت ملتی ہے جب امام دفن ہو گئے تو بزرگان نے کون و ملت امام کے پاس آئے ہیں اور امام کے گلے لگے ہیں، امام کو آغوش میں لیا ہے، امام کو فرصہ دیا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں، چاہے سیاسی طور پہ مگر آپ کو فرصہ دیا گیا۔ ارے وہ 3 سالہ بچی، ارے عصر عاشور مسلح بچھا گئے، ارے بابا کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی اسرا میدان قرآن خیمے میں اتر آئے، ارے کسی نے تماچے لگائے، کسی نے نیچے کر کے اور باپے آپ کو فرصہ دیجئے مولا، آپ تشریف لے آئیے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے بابا کے قاتل سے بچا لیں۔ ایسے بچے ہیں کہ جو اپنے باپ سے جدا ہو گئے، جو اپنے باپ سے رات میں گئے اور اس کے بعد سے پھر بابا سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک 10 سال کا بچہ ہے، گیپ بنا لو تھوڑا اور راستہ جوڑا کر لو، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، وہ یہیں سے نکلے گی سامنے سے، زیادہ سامنے نہیں نکلے گی۔ جس کے پاس نہ اس کی موت ہے، جنازے پہ رونے والی میری تھی، پہلے بھی تھی بیٹیاں بھی تھی، لیکن محمد آگے اپنے بڑے بھائی کو پہلے بھائی محمد کے گلے پہ چھری چلی، محمد کے سر و تن میں جدائی ہوئی، لاش کو فرات میں پھینکا گیا، اور اس کے بعد ابراہیم کے سر و تن میں جدائی ہوئی۔ اس وقت تک محمد کی لاش پانی میں اپنے بھائی کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ ارے چھوٹے بھائی ابراہیم کی میت بھی آئی۔ تاریخ بتاتی ہے، آپ جائیں دیکھیں، شہادت کوفے میں ہوئی ہے لیکن دفن مسیب میں ہوئے ہیں، مسیب کوفے سے میلوں کا سفر ہے۔ یہ لاش تیرتی تیرتی مسیب پہنچی، ارے نہر کے کنارے ایک باغبان اپنے باغ میں پانی دے رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ ایک بار نالے میں پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ جب نالے کے سہارے وہ فرات کے قریب آیا، ارے دیکھا کہ 2 لاشیں ہیں جو باہوں میں باہیں ڈالی ہے، ارے معظمہ ارے لاش کے پیچھے ماتم کنا آواز دے رہی ہے، ہائے میرے یتیم، ارے جسے نہ باپ کا سایہ نصیب ہوا اور نہ جسے ماں کی اچھا نصیب ہوئی، زیارت کریں اس محمد و ابراہیم کے جو کوفے کے بابا سے چھوڑ گئے۔ اس کے بعد اور ایسے یتیم آنے والے ہیں، اور ایسے بچے آنے والے ہیں جس نے پوری زندگی ارے ممتا کے آغوش کی گرمی محسوس نہیں کی، اس لیے کہ اونو محمد سے بڑے علی اکبر تھے۔ زینب ہمیشہ اکبر کو چاہتی تھی، اونو محمد کی ولادت ہوئی ہے، ہاں بتارو لیکن وہ محبت اور پیار جو اکبر کو نصیب ہوا، اونو محمد یہی وجہ ہے کہ جب رسول کی آخر آئے ہیں کہا کہ ایک بڑے مامو جان آپ نے اجازت کو دے دی ہے یہ میرے پہ حساب کرے، کہا کیا میرے لال، کہا ذرا ماں کے پاس چلیے اور کہیے کہ اماں ایک بار مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔ ارے امام حسین زینب کے خیمے میں گئے، اے زینب ارے آخری بار اپنے بچوں کو آغوش میں لگا لے۔ ایک بار زینب نے کلیجے سے لگایا،
نہیں میرے لال، ارے میرے دل میں کل بھی وہی ماتا تھی، آج بھی وہی ماتا، لیکن تو عبداللہ کا بیٹا ہے اور یہ جگر پارے زہرا حسین ابن علی کا بیٹا ہے۔ محمد میں جانے قتال میں گئے ہیں، جنگ کیا ہے فرات کے کنارے، یہاں تک کی آواز دی امو مامو جان مدد کے لیے آئیے، امام حسین کو آواز دیا، علی اکبر و عباس لاشے اونو محمد پہ پہنچے ہیں، بس آخری جملہ سنے کہ اونو محمد نے کہا کہ مامو اماں سے کہیے گا میرے دودھ کو بخش دے، ہم دونوں لڑتے ارے فرات کے کنارے پہنچے، لیکن ہم نے پانی کو اپنے دل سے نہیں لگایا، اے اماں ارے میرے شیر کو معاف کرنا، اے اماں میرے شیر کو معاف کرنا۔ جنازہ اس کے جنازے کی شبیہ آ رہی ہے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اس کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے، اسے اس سن میں یتیم نہ کرے، ارے جس سن میں قاسم یتیم ہوئے ہیں، سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے کہ جو اپنے باپ سے بچھڑ گیا ہے، شب کی تاریکی ہے۔ امام حسن نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا، میرے لال قریب آئیے، امام کو زہر دیا جا چکا ہے کہ اسی اسنا میں قریب بلایا، قاسم کو قریب بلایا اور اس کے بعد آسمین کو رکھی، گریبان چاک کر دیے، سر پہ ایک مشت خاک رکھی اور کہا جا میرے بہن کے گھر چلا جا اور سنا دے کہ زینب تیرے بھائی حسن کو زہر دے دیا گیا ہے۔ یہ ننھا سا بچہ جناب زینب کے تیرے مبارک پہ گیا، بیٹھ کے آواز کی میرے لال اگر دروازہ کھلا نہ ہو تو انتظار کرنا کہ دروازہ کھل جائے۔ قاسم بیٹھے رہے یہاں تک کہ اس بچے کو نیند آئی ہے، بچہ جب چوکھٹ پہ گرا ایک بار زینب نے کہا اماں فضا ارے ذرا دیکھیے تو کوئی دروازے پہ آئے، ارے اب جو دروازہ کھولا ارے 4 سال کا بھتیجا ارے اس عالم میں ہے، کلیجے سے لگا لیا، آواز دی قاسم ارے میرے بھیا کی خیر، کعبہ بھومی اماں ارے بابا کو زہر دے دیا گیا۔ قاسم کی میت آئی ہے، اس کی زیارت کیجئے، قاسم کی میت آئی ہے، اس کی زیارت کیجئے۔ ہمارا قاسم کی میت آئی ہے، تو ہمارے سجدہ شکر کیا ہے اور آواز میں بار الہا میری اس قربانی کو قبول فرما، آواز جگر بارہ رسول شبیہ پیغمبر علی اکبر کی شبیہ تابوت آنے والی ادھر بھائی ادھر پہلے ادھر سے چکر کھا کر کے دعا کرو کہ خدا ہمیں اتنی مہلت پھر دے کہ ہم فاطمہ کے لال کے دل پر سے عذاب بچھائے، ہم پھر پر سے عذاب بچھائے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہمارے درمیان جو پچھلے سال ہوئے، اس سال اپنا فوق نہیں ہے، اکبر ہے، شبیہ پیغمبر ہے، اقبال آئے ہیں۔ بابا آپ اجازت دیجئے کہ میرے لال بچ میں کیسے اجازت ہو، تجھے جس میں پالا ہے جاؤ اس سے اجازت لے۔ جناب زینب کے پاس آئے ہیں، گودی میں سر رکھا ہے، پھوپھی اماں سے کچھ سوال کیا ہے کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ افضل ہے یا دادی فاطمہ زہرا افضل ہے؟ ایک بار تاریخ بتاتی ہے اکبر کے سر کو اٹھایا ہے اور زینب کھڑی ہو گئی، آواز دی اکبر ارے یہ تو نے کیسا سوال کر دیا، ارے میری ماں افضل ہے۔ تو ایک بار کہا کہ اماں وہ سوال دوسرا ہے، کہا کیا میرے لال، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے دادی کا بیٹا زیادہ آپ کو محبوب ہے یا آپ کا بیٹا؟ ایک بار زینب نے کہا یقیناً میری ماں کا بیٹا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کہا اے پھوپھی اماں ارے اپنے لال کو اپنے دادی کے لال پہ قربان کر دیجئے۔ ارے زینب کمر پکڑ کے بیٹھ گئی، اکبر اگر کسی اور طریقے سے تم اجازت مانگتے تو زینب شاید اجازت نہ دیتی۔ ہاں ذرا اکبر میں جانے والے ہیں،
میں سے باہر آئے ہیں، اب سوال ہوئے ہیں، بابا سے خدا حافظی کیا، اب آنے والے ہیں، ایک بار محسوس کیا کہ کوئی گرا ہے، کوئی گرا ہے، اب جو مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا کہ ضعیف باپ اکبر کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، کبھی حسین اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کہ بعد اکبر فوراً گھوڑے سے زمین پہ آئے، کہا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، کہاں میرے لال یقیناً اجازت دے دی تھی، لیکن تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ ایک بیٹا اگر مرنے کے لیے جائے تو اس وقت باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہا بابا اجازت دیجئے، کہا جا میرے لال، لیکن جب جانا مڑ کے دیکھتے جانا، آزادارو اکبر میدان قتال میں آئے ہیں اور خود گھمسان کی لڑائی لڑی ہے، لیکن کب تک لڑتے بھوکے تھے، پیاسے تھے، ارے ایک حسین بن امیر ملعون نے بتاتے ہیں کہ ادھر سے اکبر کے سواری کی تیزی ہے اور ادھر سے نیزے کی تیزی، اتنی تیز نیزہ مارا ہے کہ اکبر کے سینے میں وہ پھلدر آیا، جتنے بھی شہداء جب زخمی ہو کے ارے سواری سے زمین پہ آئے ہیں، آواز دیے حسین مولا آقا ماموں چچا میرا آخری سلام لیجئے، واحد اکبر ہیں جنہوں نے سلام نہیں کیا ہے، سلام کا جواب دیا ہے، اے بابا آپ پر بھی سلام ہو، میں کہوں گا اکبر ارے بابا کو سلام کیوں نہیں کر رہے، کہا کہ جنہوں نے سلام کیا وہ بابا کو مدد کے لیے بلا رہے تھے، ارے میں گن گئے دلوں سے اپنے بابا کو مدد کے لیے بلاؤ، اپنا اولو محمد ہے، اپنا قاسم ہے، میرا بابا ہے، جوان کھانا چاہ، ارے میرا بابا کیسے اٹھائے گا، یہی وجہ ہے، حمید کہتا ہے حسین نے میت تو اٹھا لی مگر خیمے تک پہنچتے پہنچتے کئی دفعہ زمین پہ رکھا، کئی دفعہ اٹھایا، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا جنازہ لے سکو، اکبر کا جنازہ لے چلو، اکبر کا جنازہ آ گیا، زادارو زادارو آئے اب اس قاسم کے جس کی منت مانگ لینا، اس لیے کہ یہ باب الحوائج کا عالم آ رہا ہے، یہ منتوں کے پورا کرنے والے جری غازی کا عالم آ رہا ہے، جری غازی کا عالم آ رہا ہے، اس کا عالم کہ جس نے حسین کے لیے اپنے شانے کو کٹوا دیے، زادارو جناب عباس ہے، حسین کے پاس بیرانے قتال میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں، لیکن امام نے کہا اے میرے لال تجھے اے میرے بھائی عباس تجھے کیسے اجازت دوں، ہاں بس اتنا کر سکتا ہوں، بتاتے ہیں دوسری سنا میں سکینہ آئی ہے اور آواز سیدھے کرو بھائی چل آگے کرو کرو اوپر آؤ آگے آؤ آگے شکل آگے آگے آؤ آگے آگے یہ لوز چھوڑ دیں ادھر آؤ تم ادھر آ جاؤ، جب مشق کو اٹھایا ہے آپ دیکھتے ہیں جہاں کھڑا رکھتے ہیں وہاں نیچے نمی ہو جاتی ہے، بتاتے ہمارے بھی دکھاتے ہیں کہ جب مشق ہٹائی گئی بچوں نے محسوس کیا کہ زمین میں کچھ نمی ہے، ارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے شکموں کو اس پہ رکھے ارے لوٹنے لگے، جو میرے کلیجے کو اندر آ رہی ہے، زیادہ اس کے بعد سے جناب عباس کی ناری بڑا نکلتے ہیں، چلو چلو آگے چلو آگے چلو، وہاں سے واپس ہوئے ہیں، اس وقت تک فوج بھاگ چکی تھی، لیکن بتاتے ہیں جیسی جلیل ارے اپنے سواری پہ سوار ہوا کہ بھاگی ہوئی فوج سمٹنے لگی ہے، اور حرملا نے خود جو اس بات کو مختار کے پاس قبول کیا ہے کہ جب عباس کے دائیں بازو بھی کاٹے گئے، جب عباس کے بائیں بازو کاٹے گئے تو
میں نے ایک تیر نکالا اور مجھ کے سکینہ کو وار کیا. ارے جیسے ہی پانی بہا غازی نے اپنے چہرے کو فرات کی طرف موڑ لیا. اسی اسنا میں ایک تیر لگا. ذرا کہیں سوچئے گا جانا کتنا عجیب ہے. آنکھ میں اگر کتنی چلی جائے تھوڑا سا چلا جائے ریت کا تو آنکھ کا کیا عالم ہوتا ہے. عباس کے آنکھ میں تیر چبا. ارے جس کے ہاتھ کٹے ہو وہ کیسے اس تیر کو نکالے. ارے جناب عباس جھکے کے اپنے زانوں سے تیر نکالے. ایک بار عمود خیمہ سے ایک ملعون نے جو لوہے کے وہ عمود تھا ایسا وار کیا کرے عباس پہ. عباس کا سر ارے دوبارہ ہو گیا. منہ کے بل زمین پہ آئے. ادھر کے تیر ارے سر کو چھیدتا ہوا دوسری جانب نکل گیا. شاید یہی وجہ ہے کہ فاطمہ ایک ساکن کے خواب میں آئی کہ دلسن کا گھوڑے سے گرنا پڑتا ہے. ارے میرے بیٹے عباس کا نہیں پڑتا. ارے میں وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ہر شہید ہاتھ کا سہارا لے رہا تھا. میرا غازی چہرے کے بل زمین پہ آیا ہے. چہرے کے بل زمین پہ آیا ہے. زیارت عباس کا دعا مانگی اور خاص دعا یہ ہے کہ عباس کا علم ہے تو یہاں امام زمانہ بھی ہوگے. پرسہ بھی دیجئے مولا, پرسہ بھی لیجئے, لیکن ظہور کیجئے مولا تاکہ آپ کے دشمنوں سے آپ کے جد کے خون کا بدلہ لیا جا سکے. اس کے بعد وہ بچہ کہ جو مدینے سے چلا ہے تو فقط 10 دن کا بچہ ہے. آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے, خدا سلامت رکھے. اور جن کی گودیاں سونی ہے دعا کرے کہ خدا ارے اس باب الحوائج کے صدقے میں ان تمام بیٹیوں کی اور بہنوں کی گودیوں کو آباد کرے. کوئی اپنے 10 دن کے بچے کو گھر سے باہر نہیں نکالتا ہے, اور خاص طور سے جب موسم میں شدت ہو, چاہے گرمی زیادہ ہو یا ٹھنڈ زیادہ ہو, تو کوئی ماں اپنے بچے کو باہر نہیں نکالتی. ارے ذرا سوچئے وہ عرب کی گرمی, اکبر اصغر کے جسم پہ ململی لباس, اور اس کے بعد سے وہ سبتی ہوئی زمین جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ اگر اس کے اوپر مچھلی کو ڈالا جاتا تو بھول جاتی, دانا ڈالا جاتا تو بھول جاتا. ارے اس ایسی گرم ریت پہ ارے رباب کے کلیجے کے ٹکڑے کو جب حسین نے رکھا ہوگا, عجب نہیں بے زبانی میں اصغر نے آواز دی ہوگی اے بابا ارے جلدی گودی میں لے لو. بڑی شدت کی ہے. رو لیجئے باب الحوائج اصغر کا یہ جھولا ہے. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, صحت و سلام کی عطا کرے اس باب الحوائج کے صدقے میں. دیکھیں کتنا چھوٹا ہے مگر مقام کتنا بڑا ہے کہ باب الحوائج بن گیا. جو مرتبہ عباس کو ملا وہی مرتبہ اس کے بھتیجے کو ملا ہے. لہذا اصغر کو چھوٹا نہ سمجھئے گا. اصغر کا مقصد بھی بڑا تھا, اصغر کا عقیدہ بھی بڑا تھا. لہذا اصغر کا واسطہ دے. آخری جملہ شیعہ اصغر کے والے سے بتاتے ہیں کہ اصغر کے جنازے کو لے کر امام خیمے کے قریب آئے ہیں. اب امام کی ہمت نہیں ہے کہ ہم کیسے رباب کے پاس اس عالم میں جائیں. ایک بار وہاں ہم نے کبھی قدم آگے بڑھایا کبھی پیچھے رکھا. اس سلسلہ میں امام نے ساتھ کی مرتبہ اپنے قدم خیمے میں رکھا اور آواز بھائی یہاں سے بیچ میں سے ہٹیے, آپ یہاں سے بیچ میں سے رباب کا بچہ آ گیا. ارے رباب سے پہلے 4 سالہ سکینہ دوڑی ہوئی آئی. بابا بھیا نے تو پانی پی لیا, میں پیاسی ہوں. ایک بار ابا کا دامن ہٹایا. ارے جو منظر دیکھا ہے شاید تاریخ نہ بتاتی. اگر زیارت ناہیہ نہ پڑی ہوتی, زیارت ناہیہ میں اصغر کے گلے کے لیے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو. ارے ان شیر خار میں جو ایک کان سے دوسرے کان تک سوا ہو گیا, جو
سے دوسرے کان تک لہر کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جناب رباب نے جب دیکھا کہا کہ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں, جیسے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں. اس کے بعد مظلوم کی میت آنے والی اس کی شبیہ تھوڑا سائڈ میں دو پانی پلایا ہے, لٹایا ہے, کہا کہ ایک بار ہم کربلا کے روح کرتے تھے بابا. ارے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے صبح کے وقت آپ کو ایک قطرہ آب نہ دیا. جناب سجاد کو دیکھتے ہوئے قصاب گوشت کے ان ٹکڑوں کو بھی جمع کر چھپا دیتے تھے اور کپڑا ڈھک دیتے تھے تاکہ گوشت کے لتھڑے پہ بھی جناب سجاد کی نگاہ نہ پڑے. اس لیے کے بعد موقع ایسا آیا کہ جب گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تو ایک بار کربلا کا رخ کیا. ارے آئے نے میرا بابا جسے 18 گھوڑوں کے تلے ایسے پامال کر دیا, جس کا جنازہ 12 محرم کو اصلاح اقرت کے ہاتھوں پہ اٹھا. میں نے بنی اسد سے چٹائی مانگی ہے, ارے کوئی چٹائی دے دے. میرے بابا کا جنازہ بکھرا ہوا ہے. سب سے پہلے غمخار کا تابوت آ رہا ہے. بیٹا سید سجاد مدینے میں تیرا تابوت اٹھا, کتنی شان و شوکت تھی. باقر نے کتنے دھوم دھام سے تیرا جنازہ بھی اٹھایا, تجھ پہ نماز بھی پڑھی اور اے میرے لالا کو دفن کیا. سجاد کہے گی بابا ارے سجاد شرمندہ ہے, آجاؤ ادھر اونچا ہے. سجاد کے صدقے میں تمام بیماران اسلام کو ہر طرح سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلدارو ابھی کا آخری تابوت ہے, آخری تابوت ہے. بالکل کام لیجئے. یقیناً دل کہتا ہے کہ تابوت کے ساتھ ساتھ ایک پسلی شکستہ ماں بھی چل رہی ہوگی, جس نے اسے اپنی آغوش میں پالا ہے اور تمہیں اے تابوت اٹھانے والوں دعائیں دے رہی ہوگی. کاش ایسی ہو. ارے کربلا میں ہوتے تو میرے بیٹے کا ارے جنازہ 3 دن تک میدان کربلا میں نہ پڑا رہتا. امام حسین کا تابوت آ رہا ہے, اسے کھانا دیجئے, زیارت کیجئے. یہ حسین کا تابوت ہے جس کی میت 12 محرم کو تدفین ہوئی. 3 دن تک بے گولوں کا کفن پڑا رہا. جس کی میت کس کا جنازہ ہے, جس کا جنازہ ہے, جس کے جنازے کے شہادت کے بعد کپڑا بھی لوٹا گیا, جس کے کمر بند کو بھی لوٹا گیا. وہ معلوم کہتا ہے کہ جب میں خیمے میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا سب سواب لوٹا جا چکا ہے. میں حسن میں گیا لیکن مجھے لوٹی کے پیچھے کچھ نہ کیا کہ اسی اسلامی آواز ہوگی, ارے چلو چلو میدان میں, لاش حسین کو لوٹنے کی باری ہے. وہ کہتا تو میدان کی ڈوری میں گیا. جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لباس لوٹا جا چکا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ قیمتی جگہ نالوں سے لوٹے جا چکے ہیں. اسلحہ لوٹا جا چکا ہے. ایک بار میری نگاہ جمال بتایا ہے کہ میری نگاہ امام کی کمر بند پڑی. ایک بار میں نے کہا کہ کمر بند کو کھولے کہ امام نے اپنا دایاں ہاتھ کمر بند پہ رکھا.
کہتا ہے میں نے ایمان کو بات کو ختم کر دیا اور اس بات سے میں نے کہا کہ میں دوسری بار ایمان کے مطلب کو جدا کروں کہ میں نے اپنا بائیں ہاتھ کو بند رکھا عمرون کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو ساتھ کو جدا کر لیا اور اس کے بعد سے ایک بار کٹے ہوئے ہاتھ پہ نگاہ گئی تو دیکھا کہ امام کے ہاتھوں میں انگشتری ہے ایک بار آپ جانتے ہیں کہ جب جسم پہ زخم لگ جائے تو بدن سوج جاتا ہے اور ہاتھوں میں پہنے ہوئے زیورات جو ہیں وہ پھسنے لگتے ہیں کبھی انگلی میں چوٹ لگے تو انگوٹھی نہیں نکلتی اس لیے کہ انگلی سوج جاتی ہے وہ ملعون کہتا ہے میری نگاہ اس قیمتی انگوٹھی پہ پڑی میں نے بڑی کوشش کی کہ نکل جائے لیکن جب نہ نکلی ارے میں 2 پتھر لایا ایک پتھر کو نیچے رکھا دوسرے پتھر پہ دست حسین کو اور وہ جرأت کیا ہے کہ زہرا کے لال کی انگشتری گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے اور کرتی ہوں سوال یہ اب تم سے بے پردہ کبھی دیکھا ہے مجھے اور نانا زینب کی ردا کام آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے کہ چادر کا محافظ تھا غازی تصویر تھا میرے بابا کی چادر کا محافظ تھا غازی تصویر تھا میرے بابا کی ارے نانا اسے راست رائی آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے ارے نیند آتی نہ تھی جس بچی کو کہتی تھی پھپھی اب گھر کو چلو ارے نیند آتی نہ تھی جس بچی کو کہتی تھی پھپھی اب گھر کو چلو ارے نانا زندہ کی زمین اسے کھا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی رخصتی سلام ہے بس سلام خاک نشینوں پسا لاچار حسینہ ان شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ مظلوم حسینہ لاچار حسینہ مظلوم حسینہ لاچار حسینہ ان شب ماتم حسینہ لاچار حسینہ مظلوم حسینہ لاچار حسینہ مظلوم حسینہ لاچار حسینہ ان شب ماتم حسینہ لاچار جب لوٹا قافلہ وطن آیا جب لوٹا قافلہ وطن آیا جب لوٹا قافلہ وطن آیا جب لوٹا